السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آتش عشق این امریکن مانسٹر بائی سال اقبال کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیر پانی کا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے سوچتی ہے۔ ہیر وجدان کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل دیکھتے ہوئے خود بھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر جا بیٹھتا ہے۔ ہیر پانی پیتے ہوئے وجدان کو دیکھتی ہے جو گردن ہلکی سی ٹیڑھی کیے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے ایک سانس میں سارا پانی پی جاتی ہے اور پھر ایک ساتھ بنا سانس لیے پانی پیتے ہوئے کھانسنے لگ جاتی ہے۔ بھوک لگ رہی ہے؟ ہیر اپنے دل پر ہلکے سے مکہ مارتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان ہیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور ہاتھ ہوا میں بلند کر کے اٹھاتا ہے اور ایک چٹکی بجاتا ہے۔ پھر وجدان کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ اس کی چٹکی بجاتے ہی ایک ساتھ 6 سے 8 لوگ، وہ بھی سب اس کی عورتیں، جلد بازی میں آتی ہیں اپنے ہاتھوں میں کھانا پکڑے ہوئے اور آ کر سیدھا ٹیبل پر لگاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مانسٹر اور ہیر پلیٹ کو سیٹ کرنے لگتی ہے۔ ہیر حیران پریشان ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے، پر وجدان کے چہرے پر کوئی بھی ری ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ اف، کیا آدمی ہے یہ؟ ہیر مسلسل وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کے دیکھتے ہی وہ اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ ہیر کی انجانے سی چھوٹی چھوٹی سی حرکتیں ہی وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے، جو بھی کسی کی نظر میں آنے سے پہلے ہی غائب کر دیتا ہے۔ ہیر ناشتہ کرنے سے پہلے مینشن میں لگی ہوئی ایک بڑی سی گھڑیاں کی طرف دیکھتی ہے۔ ڈیول حویلی میں ایک وقت سب کیا کر رہے ہوں گے؟ گھڑی میں دیکھتے ہی ہیر کے ذہن میں پہلا سوال آتا ہے۔ ڈیول کی حویلی اس وقت خاموش ہوئی پڑی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، پر خاموشی اس وقت عروج پر تھی۔ کوئی آواز نہیں، کسی کو کوئی وجود حویلی کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ڈیول اور اس کے کافی سارے آدمی اپنے کام پر جا چکے تھے۔ حیا بھی بے روح کے آج جلدی نکل چکی تھی اور اس وقت بیورو کے ایک بڑے سے سفید روشنی میں جگمگاتے ہوئے کمرے میں کالے رنگ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے، ایک ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے، کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے، اپنے سامنے ایک بڑی سی فل دیوار پر لگی ہوئی کمپیوٹر اسکرین پر نظر جمائے ہوئے ٹکٹکی باندھے ہوئے اسے مسلسل دیکھی جا رہی تھی۔ حیا کے آس پاس اس وقت 20 سے 28 لوگوں کا مجموعہ تھا، جن کی نظریں بھی مسلسل اسی اسکرین پر ٹکی ہوئی تھی، پر حیا کی موجودگی میں آج پہلی بار انہیں اس کے ساتھ اس اسکرین پر آئے ہوئے مناظر دیکھنے کو موقع مل رہا تھا، اس لیے سب لوگ اپنی ایکسائٹمنٹ کو کنٹرول کیے ہوئے ڈیول کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ ویئر از ڈیول؟ حیا کے پیچھے کھڑا ہوا ایک شخص اس کے انتظار میں بول رہا ہے۔ اس کی بات پر حیا فوراً سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، بنا کچھ بولے بس اپنی گردن موڑ کر اسے باہر جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ حیا پہلے ہی وارن کر چکی تھی، ایک آواز نہ تو کمرے سے یا پھر جان سے جاؤ گے، یہ اس لڑکے نے ایکسائٹمنٹ سے پوچھا تھا، اس لیے حیا کا ری ایکشن پرسکون تھا۔ اگر لہجے میں ہلکی سی بھی بدتمیزی ہوتی تو وہ اس وقت کمرے میں نہیں، دنیا سے باہر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا۔ میم، ڈیول از کمنگ، اور لڑکا پرجوش سا ہو کر کہتا ہے۔ اس کی بات پر حیا دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ بلیک کلر کی فارچونر ایک کے پیچھے ایک 6 گاڑیاں فل سپیڈ سے بلڈنگ میں داخل ہوتی ہیں۔ ان سب گاڑیوں میں درمیان والی گاڑی میں سوار بنا کسی ٹینشن کے اور فکر کے اپنے فون میں گیم کھیلتے ہوئے ڈیول بلڈنگ چہرے پر ہنسی سجائے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ ڈیول سائڈ سیٹ پر آرام سے بیٹھا ہوا اپنی گیم کے مزے لے رہا تھا اور شعیب گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ڈیول کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ڈیول، پہنچ گئے ہم لوگ؟ شعیب اپنی گاڑی بالکل اس بلڈنگ کے انٹرنس پر روکتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہتا ہے۔ شعیب کی بات پر ڈیول سرسری سی نظر اٹھا کر شعیب کو دیکھتا ہے اور اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی کے باہر نکلتا ہے۔ ڈیول کے نکلنے سے پہلے ہی ڈیول کے سارے آدمی 3 پیس سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر گنے لیے ہوئے ڈیول کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈیول جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلتا ہے، اپنے قدم اندر لے جانے کے بجائے وہیں سے گاڑی سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ڈیول، اندر نہیں جانا ہے کیا؟ شعیب ڈیول کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ جائیں گے، بس یہ والا راؤنڈ پورا کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ ڈیول موبائل اسکرین پر نظر جمائے ہوئے کہتا ہے۔ ڈیول، وہ لوگ جائیں گے اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا؟ شعیب پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ بھاگ جائیں گے؟ جہانگیر حیران ہو کر پوچھتا ہے۔ آج سے پہلے کسی کو میری قید سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ ڈیول فون سے نظریں اٹھا کر شعیب کی طرف اپنی دونوں آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔
نہیں ڈیول، شعیب مختصر سا جواب دیتا ہے۔ تو بس اپنے لاڈلے کے آنا کا انتظار کرو۔ ڈیول شعیب ہے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، ڈیول جو کرنے گئے ہیں وہ کر لو گے، ورنہ میں موبائل کے ساتھ ساتھ تمہارا سر بھی پھاڑ دوں گی وہاں آ کر۔ حیا کے صبر کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے جہانگیر کو لگاتار موبائل میں نظر جمائے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے میری جانی، یہ بس تھوڑی سی گیم وہ رہ گئی ہے، کھیل کر کرتا ہوں نا تمہارا۔ ڈیول فون میں گن سے لوگوں پر نشانہ باندھ کر گولی چلاتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ گولی لگتی ہے، اسی کی وجہ سے وہ مایوسی سے ایک لمبی گہری سانس لے کر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شعیب کو ایک نظر دیکھتا ہے اور اپنے آدمیوں کو اندر بھیجنے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ جہانگیر، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، موبائل چھوڑ دو اور اندر جا کر ان لوگوں سے باقی کی انکوائری کرو۔ حیا اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کافی کا کپ زور سے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہتی ہے، جس سے کافی تھوڑی سی سفید رنگ کی بورڈز کے پاس جا گرتی ہے۔ پیچھے کھڑے ہوئے آفیسر سب حیرانگی سے حیا کو دیکھتے ہیں کہ بول کیا رہی ہے اور کیسے بول رہی ہے۔ کان میں نہ بلوٹوتھ ہے اور نہ ہی ہاتھ میں کوئی فون، تو بات کس سے کر رہی ہے؟ حیا، تمہارا کام ہے، صبر تمہیں کرنا پڑے گا۔ میں یہ راؤنڈ کھیلے بغیر تو کبھی نہیں جا رہا۔ جہانگیر سرسری سی فون سے نظریں ہٹا کر پہلے بلڈنگ کے اندر دیکھتا ہے اور پھر بلڈنگ کے باہر انٹرنس پر لگے ہوئے کیمرے کو، جسے دیکھ کوئی شرارت آنکھ ونک کرتا ہے۔ تم آج رات گھر آؤ، تمہیں گیم میں کھلواتی ہوں۔ تمہارے سر سے گیم کا بھوت نہ اتارا تو میرا نام بھی حیا مرزا نہیں۔ حیا کاٹ کھانے والی نظروں سے حیا جہانگیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر ہنستے ہوئے کیمرے سے نظریں ہٹا کر دوبارہ اپنے فون میں جما لیتا ہے۔ ارے میری جان، کون سی بھی گیم کی بات کر رہی ہو؟ اگر میری فیوریٹ والی کھیلنی ہے تو میں ابھی گھر واپس آ جاتا ہوں۔ جہانگیر کا لہجہ شرارت سے کافی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ وہ حیا کو مزید غصہ دلانے کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ ڈبل بکواس کرنا بند کرو گے تم؟ میں تمہاری طرح ویلی نہیں ہوں، پورا پولیس اسٹیشن چلانا ہوتا ہے میں نے۔ حیا غصے سے دوبارہ کافی کا کپ اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اسکرین کی طرف اٹھا کر مارنے والی انداز میں کہتی ہے، اور تم غصہ کرنا بند کرو گی؟ حد ہو گئی ہے، تم مجھے کامچور کہہ رہی ہو؟ جہانگیر فون غصے میں گاڑی کے اندر سیٹ پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے، ہاں کہہ رہی ہوں کامچور، اب کسی کام کے نہیں ہو تم۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو تم جیسے ڈیول سے شادی کی تھی میں نے۔ حیا جہانگیر کی پشت دیکھتے ہوئے تیش میں آ کر کہتی ہے۔ حیا کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگ اب اس وقت اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ پاگل تو وہ انہیں پہلے بھی لگتی تھی، لیکن اب وہ مزید انہیں پاگل پن میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، اب تو تمہیں مجھ میں کیڑے ہی نظر آئیں گے، اپنا کام جو نکل گیا تمہارا مجھ میں سے۔ جہانگیر واپس پلٹ کر ناک سے دھوئیں اڑانے والے انداز میں کہتا ہے کہ کس کام کی بات کر رہے ہو نا؟ راز ذرا بتانا پسند کرو گے تم؟ حیا دوبارہ کافی کا کپ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہتی ہے، وہی 2 عدد گندی سی ناکام کی اولادیں جو مل گئی ہیں تمہیں مجھ سے، اب میں تمہیں کہاں اچھا لگوں گا؟ جہانگیر مسلسل کیمرے میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہتا ہے، اوہ میرے بچوں کو کچھ مت کہنا، ورنہ اس عمر میں بھی مجھے بیوہ ہونے کا بھی ڈر نہیں ہے۔ حیا غصے میں جہانگیر کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالتی ہے اور مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے آفیسرز کو اٹالین میں کہتی ہے، جاؤ اور پکڑو انہیں، اور دھیان رہے سب زندہ ہونے چاہیے۔ حیا کا لہجہ کافی زیادہ سخت اور حکمانہ تھا۔ اس کی آواز پر اس وقت اس کے ساتھ بیورو کے اس روم میں موجود جتنے بھی لوگ تھے گھوڑے کی سپیڈ سے کمرے سے باہر نکل کر بھاگ جاتے ہیں۔ یو ٹو مائی لو، اٹس اے وارننگ فار یو۔ حیا دوبارہ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو ابھی بھی گاڑی کے پش سے ٹیک لگائے ہوئے فون میں نظریں گاڑے ہوئے کھڑا تھا۔ تمہارے بچے اکیلے ہی تم انہیں اس دنیا میں لائی تھی نا، ہے نا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، کتنی محنت کی تھی میں نے، میری سب بھول گئی تم؟ جہانگیر غصے میں اپنے کوٹ کے 2 بٹنوں کو بند کرتے ہوئے کہتا ہے اور کیمرے میں دیکھ کر منہ چڑھاتے ہوئے کہتا ہے، ڈیول فضول بات مت کرو میرے ساتھ اور شرافت سے اندر جاؤ، ورنہ میں وہاں آ گئی نا، باقیوں کا پتہ نہیں، تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ حیا اپنی ہنسی کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، جا رہا ہوں میری ماں، جا رہا ہوں۔ ڈیول کوٹ کے بٹنوں کو بند کیے سیریس فیس میں اپنے پینٹ کی جیب میں سے سکہ نکال کر اسے اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ حیا جہانگیر کو سیریس لک میں دیکھتے ہوئے ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے، اپنی پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر وہ ٹیبل سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے۔ بلڈنگ سے باہر ہی نہیں، اندر کے کیمرے بھی وہ ہیک کیا ہوا تھا، جس سے وہ بیورو میں بیٹھے ہوئے ہی بلڈنگ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔
यूं चुपके चुपके देखना बंद करोगे मुझे? वजदान खाने की प्लेट पर नजर जमाए हुए था, लेकिन इसे हीर की नजरों की तपिश बासानी अपने ऊपर महसूस हो रही थी। वजदान के कहते ही हीर झट से अपनी नजर झुका लेती है। इसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए वजदान अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर हीर को देखने लग जाता है। हीर अब अपने ऊपर वजदान की नजरें महसूस कर रही थी, और जैसे ही नजरें उठाकर देखती है, इसकी आंखें सीधा वजदान की आंखों से जा टकराती हैं। अल्लाह अल्लाह, मैंने कब आपको देखा? हीर की बात से फौरन इनकारी हो जाती है। देख तो तुम मुझे रही थी, अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, वरजान कहता दोबारा खाना खाने लग जाता है। मैंने आपको नहीं देखा, और मुझे वैसे भी जानवरों को देखने का कोई शौक़ नहीं है। हीर अपनी जान में बहुत धीरे से धीमे लहजे में कहती है, पर इसके सामने बैठे हुए शख्स तक इसकी आवाज़ पहुंच जाती है। पहुंचती भी कैसे नहीं। इस वक्त पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ वजदान और हीर की ही आवाज़ गूंज रही थी। पर अभी जानवर तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी देखना पड़ेगा, बटरफ्लाई। हीर पहले तो हैरान होकर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए अपने हाथों को टेबल से नीचे अपनी गोद में रखती है, फिर गुस्से को जब्त किए हुए वजदान की तरफ नज़र उठाकर देखती है। फिर से शुरू हो गए हाँ? हीर अपने गुस्से को अपने हाथों से ज़ोर ज़ोर से दबाते हुए पूछती है। मैं रुका कब था? वजदान टेबल पर हाथ रखकर कुर्सी से उठकर खड़ा होता है। देखें, अगर आप लड़ना झगड़ना चाहते हैं मुझसे, तो लड़ झगड़ कर बात खत्म करें। बार बार ये बात को मत दोहराएं मेरे सामने, हीर अपने दांत खींचते हुए कहती है। वजदान अपने पैंट की जेब में हाथ रखकर हीर की तरफ छोटे छोटे कदम उठाते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, और किया ही नहीं। तुम अभी से थक गई। आगे बहुत कुछ है जो करना है और कहना है। वजदान हीर के पास जाकर इसका हाथ पकड़कर इसे अपने सामने खड़ा करता है। क्या करने की बात कर रहे हैं आप? हीर वजदान के सामने खड़ी होकर इसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है। यकीनन वो रोमांस की बात कर रहा हो, और आज हमारी शादी का पहला दिन है, तो इसलिए मैंने तुम्हें वो मुझे समझने के लिए दिया है। आज रात से हम दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी अपने इस महल में रहेंगे। वजदान हीर का हाथ पकड़कर इसे घुमाते हुए इसके सर से पैर तक इसके हुलिये को गौर से देखता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको अपना शौहर नहीं मानती हूँ। समझ नहीं आई आपको शायद? हीर अपने हाथ को वजदान के हाथ से छुड़वाते हुए कहती है, और वजदान से 2 कदम दूर जाकर खड़ी होती है। मानोगी मेरी जान, आज रात के बाद तो मुझे सिर्फ अपना शौहर ही नहीं, बल्कि अपने जीने की वजह भी मानोगी। वजदान हीर की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए कहता है। वजदान हीर की तरफ, और हीर अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाती है, पर नजरें वजदान के चेहरे पर जमाए हुई थी। वो तो वक्त बताएगा वजदान ईमान, तुम मेरे जीने की वजह बनते हो या फिर मैं तुम्हारे मौत की वजह बनूंगी। हम दोनों की कहानी का अख्ताम एक ही मौत पर होगा, और अपने मकसद को पूरा करने के लिए मैं किस हद तक गुजर सकती हूँ, तुम इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वजदान ईमान एन अमेरिकन मॉन्स्टर, इटालियन डेविल की बेटी हीर आलम तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे अख्ताम पर पहुँचाएगी। हीर वजदान के चेहरे की तरफ बिल्कुल खामोश नज़रों से देख रही थी, पर अंदर ही अंदर वो बहुत कुछ खुद से कह चुकी थी। वजदान हीर के करीब पहुंचने से पहले ही अपने कदमों को रोक देता है। किसी के कदमों की आवाज़ पर वो फौरन से वही इसी जगह तक जाता है, और एक नज़र भरकर हीर को अच्छे तरीके से देखकर झट से पलटकर दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ अज़रा चंद लड़कियों के साथ मेंशन में मॉन्स्टर पर मिशन से बात कर रही थी। लड़कियों को मेंशन के अंदर आने का कहती है, और वजदान खुद बिना किसी की तरफ देखे हुए हर बार फिर से हीर के पास जाता है, जो हैरानगी से इन लड़कियों की तरफ देख रही थी। वजदान हीर के पास आता है, और अचानक से ही इसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए हीर का रुख अपनी तरफ मतवज्जा करता है। हीर की धड़कनें भी आज अचानक से वजदान की इस हरकत पर बढ़ने लग जाती हैं। हीर हैरानगी से धड़कते हुए दिल से वजदान की आंखों में देखती है, और देखती रह जाती है। ये सब तुम्हारे लिए आई हैं, तुम्हें मेरा बनाने के लिए। वजदान के हाथों में हीर का चेहरा पकड़े हुए वजदान को की दिल की धड़कनें तेज़ी से, बल्कि बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई थी। मेरे लिए क्यों? हीर वजदान से नजरें हटाकर इन लड़कियों की तरफ देखते हुए पूछती है। हीर की नज़र जैसे ही वजदान से हटती है, मॉन्स्टर भी हीर का चेहरा अपने हाथों से आज़ाद किए अपनी कमर पर अपने हाथ बांधकर हीर से दूर होकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें मेरा बनाने के लिए। वजदान अपना रुख दूसरी तरफ की एक लंबी गहरी सांस लेता है, पर वो सांस लेते हुए जैसे इसके सीने में दर्द की लहर उठती है। मुझे आपका नहीं बनना है, हीर वजदान की पीठ की तरफ देखते हुए गुस्से में सख्त और तल्ख लहजे में कहती है। हीर की बात पर वजदान भी अपने हाथों की मुट्ठियां भींचे हुए जैसे ही पलटता है। हीर अपने चेहरे से हर तरह के गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशन गायब कर चुकी थी। अब इसकी जगह डर के तासुरात जाहिर हुए। वो वजदान की आंखों में देखती है। तुम मेरी बन चुकी हो, अब बस कुछ तब्दीलियां करनी है जो तुम्हें मुकम्मल तौर पर मेरा कर देंगी।
وزان اپنا الٹا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے ایک قدم، صرف ایک قدم ہیر کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ہیر وزدان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنی نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے میں چھپائے ہوئے زور سے اس کی مٹھیاں کھینچ لیتی ہے۔ اگر بدل گئی برداشت نہیں کر پاؤ گی تم وجدان ایمان، ہیر فرش پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے خود سے دل ہی دل میں کہتی ہے، پر نظریں اٹھا کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 پل کے لیے وہ چپ رہ کر اپنا غصہ کم کرتی ہے، پھر وجدان سے 2 قدم پیچھے کی طرف رکھتے ہوئے دروازے کے اندر کھڑی ہوئی نظریں چکائے ہوئی لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں اپنا آپ نہیں بدلوں گی آپ کے لیے۔ ہیر وجدان کے چہرے پر آتے جاتے ہر رنگ کو، ہر تاثرات کو بہت غور سے دیکھتا ہے، جیسے وہ اس کے چہرے میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ تم بدلو گی اور ابھی ہی بدلو گی، آج یا خود کو بدل کر میرا کرو یا پھر مر کر میرا کرو۔ وجدان اٹل لہجے میں ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وجدان کی بات پر ہیر فوراً سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ہیر جیسے ہی دیکھتی ہے دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور دونوں ہی خاموشی سے کچھ پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دونوں بنا پلکے چپکائے ہوئے غصے میں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ تم جانتی ہو ہیر، تم میری زندگی میں پہلی انسان ہو جو تم مجھے اتنے قریب سے میری آنکھوں میں غصہ سے دیکھنے کی ہمت کر رہی ہو۔ جانتی ہو کیوں ہے ایسا؟ وجدان کی بات پر ہیر جلدی سے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر سوچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کچھ کہنے کے لیے اپنی نظریں دوبارہ وجدان کی آنکھوں سے ٹکراتی ہیں کہ بالکل بھی نہیں۔ وجدان ہیر کی بات کرنے سے پہلے ہی خود بول پڑتا ہے، یہ مت سوچو کہ تم میری بیوی ہو اس لیے تم میری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر سکتی ہو۔ وجدان اپنی پین سے ہاتھ نکال کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دوبارہ بڑھنے لگتا ہے۔ تم میری بیوی ہو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا یا دینا نہیں چاہوں گا۔ وجدان ہیر کے کھانے کے پلیٹ کے پاس اس کا پانی کا گلاس جس میں وہ کچھ گھونٹ پی چکی تھی، اس گلاس کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے دوبارہ ہیر کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ ہیر اپنے گلاس سے وجدان کو پانی پیتے دیکھ کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیتی ہے۔ بس یہ حرکت تم ایک بار اور کرو پھر تم میرا اصل روپ دیکھو گی۔ وجدان ہیر کے منہ موڑنے پر اپنے پانی پکڑے ہوئے گلاس سے ہیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا کیا ہے میں نے؟ ہیر حیرانگی سے پوچھتی ہے، جو تم نے کسی ہے وہ تم اور میں دونوں اچھے سے جانتے ہیں، جو تم نے کیا ہے وہ تم اور میں دونوں اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر ایک بار اور میری موجودگی میں مجھ سے نظریں پھیری تو یاد رکھنا ہیر ایمان، وجدان کہتے ہوئے غصے میں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس زور سے زمین پر پھینک کر مارتا ہے، اگر دوبارہ اپنا منہ موڑا مجھ سے تو یاد رکھنا میں تمہیں اسی مینشن کے گارڈن میں گاڑ کر، گلاب بھی بہت ہیں، ہر دن تمہاری قبر پر ایک پھول رکھ دیا کروں گا۔ ہیر غصے میں وجدان کو کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہے، پر جلدی ہی اپنے غصے پر قابو پا لیتی ہے۔ جاؤ، جا کر تیار ہو کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وجدان سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، بہت جلدی انتظار ختم کروں گی، تمہارا بھی اور خود کا بھی۔ ہیر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے اور پھر ان لڑکیوں کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ عذرا ہیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکیوں کو اندر آنے کا اشارہ کرتی ہے اور ہیر کو لے کر اوپر اسی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تم مجھے ہیر حیدر رہنے دو وجدان ایمان، کیونکہ اگر میں ہیر جہانگیر عالم بن گئی تو اپنی زندگی میں آنے والی نئی مشکلات کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ہیر اپنے ہاتھوں میں فراک پکڑے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے خود سے کہتی ہے۔ وجدان ہیر کو جاتے دیکھ کر خود بھی دوبارہ اپنے آفس روم کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اندر جاتے ہی اپنی ٹیبل پر پڑے ہوئے کمپیوٹر پر دوسرے مینشن کی فوٹیج دیکھنے لگ جاتا ہے، جہاں ایک ساتھ 4 کیمرے کی فوٹیج دکھائی دے رہی تھی۔ 2 مینشن کے باہر تھی اور 2 اندر کی، ایک لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے اور دوسرا مانسٹر کے لٹل مانسٹر پر نظر رکھنے کے لیے۔ وجدان کیمراز میں ہر چیز نارمل دیکھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو کر اپنی ٹیبل سے فون اٹھائے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کھڑکی میں جا کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی نمبر کو 2 مرتبہ لگاتا ہے اور دونوں بار نمبر بن جاتا ہے۔ کہاں ہو تم؟ وجدان آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی میں رکھے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کیے مینشن سے دور دور لوگوں کی ہلچل کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ ڈیول اندر سب سیٹ ہے؟ شعیب بلڈنگ سے دوبارہ باہر آتے ہوئے کہتا ہے، جی تو بیگم صاحبہ اجازت ہے ہمیں اندر جانے کی؟ ڈیول گردن موڑ کر کیمرہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، جی میاں جی اجازت، برائے مہربانی جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کر لینا، اگر کسی سے بات نکلوانے سے پہلے ہی تم نے مار دیا نا ڈیول، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔
حیا لات سے کرسی کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھتے ہوئے فل دھمکی والے انداز میں کہتی ہے، اوہ ہو، حد ہی ہو گئی ہے، بیوی نہیں، اپنے سر پر موت کا فرشتہ بٹھا لیا ہو۔ میں نے کچھ بھی کرنے سے پہلے موت کی گھنٹی میرے سامنے بجا دیتی ہے۔ ڈیول اپنے کوٹ کے بٹنوں کو بند کرتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتا ہے، کہہ کر شعیب کی طرف دیکھ کر وہ نارمل سا فیس میں واپس آ جاتا ہے، تمہاری بیوی تو میری والی سے بھی زیادہ بری ہے نا؟ ڈیول شعیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر افسردگی سے پوچھتا ہے۔ شعیب روتلو سا منہ بنا کر ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ تمہیں بھی بڑا شوق چڑھا تھا شادی کرنے کا، کیا ملا تھا مجھے؟ ڈیول شعیب کے کندھے سے ہٹا کر چڑے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، مجھے کیا ملا تھا شادی کر کے؟ میری حالات دیکھ کر سمجھ نہیں آیا تمہیں کہ شادی کرنا مطلب اپنے آپ کو انسان سے کتا بنا لینا؟ بس جو بیوی بولے وہی کرو۔ اب ہم ڈیول بھی ان 4 فٹ کی عورتوں کے کہنے پر چلنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ ڈیول بڑی بیزاری سے بلڈنگ کے اندر دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ڈیول میں سن رہی ہوں، حیا اپنی گن کا ٹریگر چڑھاتے ہوئے کہتی ہے، پر تم یہاں سے مجھے شوٹ نہیں کر سکتی ہو میری جان، اسی لیے اپنی گن کی گولیوں کو ذرا بچا کر رکھو، کسی اچھے وقت پر ان کا استعمال کرنا اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو، ڈسٹرب مت کرو مجھے۔ ڈیول اپنے کان میں لگی ہوئی چپ کو ٹچ کیے ہوئے کال کو ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی ایک دم کولڈ فیس میں آ جاتا ہے اور اپنے پین کی جیب سے سکہ نکال کر بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ڈیول کے قدموں کے پیچھے پیچھے شعیب اپنے قدم اٹھائے ڈیول کے پیچھے اندر کی طرف بڑھتا ہے، الٹا ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے سیدھے ہاتھ میں سکہ انگلیوں کے درمیان گھماتے ہوئے بلڈنگ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ڈیول اپنی نظریں زمین میں گاڑے ہوئے گولڈ فیس کی طرح کے ایکسپریشن سے پاک وہ بلڈنگ میں دبے دبے قدم اندر کی طرف بڑھاتا ہے اور اندر جاتے ہی وہ دروازے کے اندر رک جاتا ہے۔ انگلیوں میں سکہ برابر گھماتے ہوئے وہ نظریں اٹھا کر پوری بلڈنگ کا معائنہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ اپنی نظریں ایک جگہ ٹکائے ہوئے سخت نظروں سے اپنے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سکے کو واپس جیب میں ڈال کر بلڈنگ کے اندر اس کمرے کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ڈیول کو آتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے ڈیول کا ایک آدمی جو باہر دروازے پر کھڑا ہوا ڈیول کو آتا ہوا دیکھ کر براؤن کلر کے بڑے سے دروازے کو کھول کر اس کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈیول کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز سنتے ہوئے خون سے تر چہرہ لیے ہوئے سر چکائے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ڈیول کے قدموں کی آواز پر تینوں ہی سر اٹھا کر دروازے سے باہر کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں ڈیول ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ہوئے دوسرے ہاتھ کو لٹکائے ہوئے انہی آدمیوں کو دیکھتے ہوئے اندر کمرے کی طرف لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا آتا ہے۔ ڈیول کی نظروں سے جیسے ہی ان کی آنکھیں ٹکراتی ہیں سبھی سپل اپنا اپنا سر جھکائے ہوئے ڈر کے مارے لمبی لمبی سانسیں لینے لگ جاتے ہیں۔ ڈیول کمرے میں داخل ہوئے سرسری سی نظر ان تینوں آدمیوں پر ڈالتے ان کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر جا بیٹھتا ہے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے وہ اپنے کوٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے کرسی پر چوڑا ہو کر بیٹھتا ہے۔ پہلے کچھ پل تو وہ خاموشی سے ان سب کے جھکے ہوئے سروں کو دیکھتا ہے اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے ہوئے ان آدمیوں کی طرف جھکتا ہے اور بنا پلک جھپکائے گھورتے ہوئے سخت نظریں ان دو آدمیوں کے وجود پر ڈالے ہوئے پوچھتا ہے، میں پہلی اور آخری مرتبہ پوچھوں گا، اگر جھوٹ بولا تو؟ کہتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھائے اپنے آدمی کی طرف بڑھتا ہے جس پر وہ جھٹ سے تیز نوکیلے دھار والا چاقو رکھ دیتا ہے۔ پیپرز کہاں ہیں اور باقی کے وہ لوگ کہاں ہیں جو تمہارے ساتھ ان غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں؟ ڈیول چاقو کی نوک پر اپنی انگلی پر رکھے ہوئے اسی پر نظریں جمائے ہوئے چھوٹے چھوٹے دبے دبے قدم اٹھائے وہ ان تینوں آدمیوں کے سامنے چل رہا تھا۔ تینوں سر جھکائے ہوئے ڈرے ہوئے ایک دوسرے کو کمر پر باندھے ہوئے بازوؤں سے بتانے کا اشارہ کرتے ہیں، شش، آواز نہیں، مجھے آواز نہیں پسند، صرف 5 سیکنڈ ہے تمہارے پاس، مجھے جواب دو ورنہ جان دو۔ ڈیول واپس کرسی کے پاس کرسی کے پیچھے آ کھڑا ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھ کرسی پر رکھے ہوئے چاقو ان لوگوں کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے کولڈ نظروں سے زمین پر بیٹھتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، 1۔ ڈیول کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتا ہے، 2۔ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اور کرسی پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچتا ہے، 3۔ کرسی اپنے آگے سے ہٹا کر اپنا قدم اٹھا کر وہ آگے رکھنے والا ہی تھا کہ ایک آدمی جھٹ سے کھڑا ہو کر ڈیول کے بالکل سامنے آ جاتا ہے اور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈرتے ہوئے بنا پل کے چپکائے وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ آدمی مسلسل ڈیول کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کہاں؟ ڈیول چاقو کو ہاتھ میں گھما کر مارنے والے انداز میں پکڑتا ہے۔ امری آدمی کہہ کے رہا تھا کہ ڈیول نے اس کے منہ سے شروع کے الفاظ سنتے ہی اسی پر اس کی گردن میں چاقو پھیر دیا تھا۔ آدمی کھلی آنکھوں سے اسی پر زمین وہ سو چکا تھا، اس کی گردن سے نکلتا ہوا خون سیدھا ڈیول کے چہرے پر لگتا ہے۔
مجھے نہیں پسند کوئی میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے بات کرے. یہ حق صرف اور صرف میں میری بیوی کا اور اس کے بعد میری بیٹی کا. ڈیول اپنے بازوؤں سے اپنے چہرے پر لگے ہوئے خون کو صاف کرتے ہوئے کہتا ہے. مرنا ہے یا بتانا ہے؟ ڈیول کرسی پر بیٹھتے ہوئے باقی کے 2 آدمیوں سے پوچھتا ہے. میں تمہیں سب بتا دوں گا، مجھے مارو مت مارو پلیز ڈیول، پلیز ڈیول. ایک آدمی گھٹنوں کے بل زمین پر چلتے ہوئے آتا ہے، ڈیول کے قدموں میں اپنا سر رکھے ہوئے. وہ اسے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی جان کی بخشش مانگتا ہے. اوکے. ڈیول اس کی بات سنتے ہوئے ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے. آدمی کچھ بتا پاتا اس سے پہلے ہی پولیس کی ایک فورس ایک ساتھ کئی سارے لوگ اپنی اپنی گنوں کے ساتھ اس روم میں داخل ہوتے ہیں. حیا، حیا، حیا. ڈیول بیزاری سے کرسی سے پشت ٹکائے ہوئے اس کا نام پکارتا ہے. ڈیول. ایک پولیس فورس کا لڑکا ڈیول کے پاس اپنا فون لاتے ہوئے اس کا نام لیتا ہے. اس کی آواز پر ڈیول اس لڑکے کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے چاقو پھینک کر اس کے ہاتھ سے فون لیتا ہے. ڈیول تمہیں انفارمیشن نکلوانے کے لیے کہا تھا، کسی کی سانسیں نکالنے کے لیے نہیں. فون کی دوسری طرف حیا ایک اور کیمرے کی مدد سے اس کمرے میں ہونے والے مناظر کو دیکھ رہی تھی. میرا یہی طریقہ ہے کام کروانا ہے کرواؤ، ورنہ میں نہیں کر رہا ہوں. حد ہو گئی ہے. اب ڈیول ہوں میں، ڈیول کے طریقے سے ہی کام کروں گا نا. جہانگیر کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے کمرے میں بند کھڑکی کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے. جی جی ڈیول، آپ ڈیول ہیں، لیکن اچھے والے، برے صرف برے لوگوں کے لیے. حیا جہانگیر کو کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے. بالکل ڈیول ڈیول ہی ہے. اتنے سالوں میں فرق کتنا پڑا ہے. پہلے وہ اپنے مطلب کے لیے ہر ہی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرتا تھا، اور اب وہ صرف صحیح کے لیے ہی ہر غلط کو غلط طریقے سے صحیح کرتا ہے. جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول ایک بار پھر سے اپنی دنیا پر حکومت کرنے کے لیے واپس آ گیا ہے، اور اپنی دشمنوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اور اب ہر غلط کام صحیح اور ہر صحیح کام کو غلط طریقے سے انجام دے گا. جہانگیر اپنے خود لگے ہوئے ہاتھ کی کھڑکی کو کھولتے ہوئے کھڑکی سے باہر اٹلی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے لمبی گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے. اور یقیناً اس بار آپ پاورفل بھی اور زیادہ ہو گئے ہیں. حیا مرزا جو آپ کے ساتھ ہے. اب کہتے ہوئے حیا بھی مسکرا دیتی ہے، اور سنتے ہوئے جہانگیر بھی مائی ڈیئر ہسبینڈ. حیا کرسی پر پرسکون سی بیٹھتے ہوئے کہتی ہے. باقی کا کام میری ٹیم دیکھ لے گی. آپ کی مدد کے لیے شکریہ. اتنا ڈرانا ان کو کافی تھا. اب آپ واپس گھر جا جائیں. حیا جہانگیر کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے. یس جانی، جو آپ کا حکم. جہانگیر مسکراتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر فون کاٹ کر فوراً سے پلٹتا ہے. اس کے پلٹتے ہی چہرے سے ہر طرح سے مسکرانے والے ایکسپریشن غائب ہو چکے تھے. چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی. ڈارک بلیک آنکھوں میں ڈر اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا. ڈیول فون ہاتھ میں گھماتے ہوئے اپنی آدمیوں کی طرف بڑھتا ہے. پہلے پولیس والے کو فون دیتا ہے اور پھر خود باہر نکلنے کے لیے اپنے قدم بڑھاتا ہے، پر رک جاتا ہے. دوبارہ اسی آدمی کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے جو اسے سب کچھ بتانے کا کہہ رہا تھا. امریکہ میں وہ کون ہے وہ؟ ڈیول اس کے چہرے کے ہر ایک تاثرات کو غور سے دیکھتے ہوئے اٹل اور سخت لہجے میں پوچھتا ہے. مانسٹر. وہ امریکہ کا مانسٹر ہے جو امریکہ کے ساتھ ساتھ اٹلی کے بزنس پر بھی حکومت کرتا ہے اور رہتا وہاں ہے. پر اس کی آدمی دنیا کے ہر بڑے ممالک میں موجود ہیں جو اس کی شناخت کو برقرار رکھتے ہیں. وجدان ایمان امریکہ کا مانسٹر. آدمی نظریں اٹھائے تو نظریں جھکائے ہوئے تو دو کبھی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے. وجدان ایمان امریکہ کا مانسٹر. دروازے پر کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان بلیک کلر کے گینگسٹر لک میں وجدان کا نام سنتے ہی وہ وہیں اسی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا. نک کی وجدان کے نام پر حیرانگی دیکھ کر ڈیول حیران کن نظروں سے نک کو دیکھنے لگ جاتا ہے. ڈیول کی نظریں خود پر دیکھ کر نک جھٹ سے اپنی بوکھلاہٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور سیریس ہو کر ڈیول کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے. جہانگیر نامزید اس آدمی سے کچھ پوچھتا ہے اور نہ ہی نک سے. وہ بس اسی پر لمبے لمبے داغ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل جاتا ہے. ڈیول کے پیچھے پیچھے شعیب بھی باہر نکل جاتا ہے، پر نک وہیں کھڑا رہتا ہے. ڈیول کے جاتے ہی نک کولڈ لک میں اس آدمی کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر غصے میں پوچھتا ہے. تم نے کبھی مانسٹر کو دیکھا ہے؟ نک کا لہجہ کافی حد تک سخت تھا. وہ غصے میں گھور کر دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے. آدمی نک کو کوئی جواب دے پاتا اس سے پہلے ہی نک سر پر گن تان کر اس آدمی کو مکمل طور پر خاموش کروا گیا تھا. اٹس مائی ورک، یو ڈونٹ نیڈ ٹو انٹرفیئر ان اٹ. لڑکی کی آواز پر نک فوراً سے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. لائٹ مہندی کلر کی ریڈ ہلکے ہلکے والے بال، سرمئی رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں، سفید گوری رنگت جس پر پولیس یونیفارم پہنے ہوئے، ہاتھ میں گن جس کا ٹریگر چڑھائے ہوئے پولیس والی
نک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیفل لیڈی۔ نک کے منہ سے فوراً سے اسے دیکھتے ہی الفاظ نکلے تھے۔ گیٹ لاسٹ، سندس دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے اور کہہ کر اپنی گن نیچے کرتی ہے۔ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک دیم اور ناٹ؟ سندس غصے میں اپنے باقی کے آفیسرز کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ واٹ از یور نیم؟ نک کی خوبصورتی کو دیکھ کر شرارت سے بھرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے۔ شٹ اپ! سندس غصے میں نک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ واو، آئی نیور ایور ہیئر اے نیم لائک دیٹ، اٹس اے یونیک لائک یو۔ نک اس کے چہرے کی طرف اپنی نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا، وہ لگاتار اس کے چہرے کو گھورے جا رہا تھا۔ سندس نک سے نظریں ہٹائے اپنے آفیسرز کو دیکھتی ہے جو ان دونوں آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اور زمین پر مرے ہوئے انسان کو شاپر کے ایک بڑے سے بیگ میں ڈال رہے تھے۔ سندس اپنے آفیسرز کو جاتا دیکھ کر خود بھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ سندس کو جاتا دیکھ کر نک پہلی ملاقات میں ہی نہ کرنے والی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ آر یو فری ٹو نائٹ؟ نک سندس کا بازو پکڑے اسے روکتے ہوئے پوچھ ہی رہا تھا۔ سندس اپنے بازو پر نک کا ہاتھ دیکھ کر فوراً سے پلٹ کر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لٹکائے ہوئے گن سے سیدھا نک کے دل اور کندھے کے درمیان نشانہ باندھ کر گولی چلا دیتی ہے۔ نک کے ساتھ ساتھ کمرے سے باہر کچھ قدم پر دور کھڑے ہوئے لوگ بھی وہیں ساکت ہو جاتے ہیں۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می اینڈ ڈسٹرب می اگین، سندس نک کے بے جان سے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر گن پیچھے کی طرف کوٹ کے نیچے پینٹ میں لگاتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈاگ بھرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ سندس کو جاتے ہوئے دیکھ کر پھٹی ہوئی آنکھوں سے ہنستے ہوئے نک زمین پر سر کے بل گر پڑتا ہے۔ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسٹرب یو اگین مس، شٹ اپ، نک زمین پر گرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ اسٹوپڈ، سندس کہتے ہوئے کمرے سے نکل جاتی ہے۔ باہر کھڑے ہوئے ڈیول کے بندے آدمی جو نک کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے گولی کی آواز پر دوڑتے ہوئے اندر آتے ہیں۔ وہ اندر آ رہے تھے اور سندس کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ نک زمین پر بے ہوش پڑا تھا پر چہرے پر ابھی بھی ٹھڑکیوں والی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ نک کو میرے پاس بھیجو اور مجھے امریکن مانسٹر کی ڈیٹیلز چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہیر کی وہ کہاں ہے اس وقت، مجھے سب جاننا ہے۔ ڈیول دو ٹوک لہجے میں شعیب کو کہتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خود اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لیے وہ خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا بلڈنگ سے باہر نکل جاتا ہے۔ ڈیول کے چاہتے ہی دو آدمی نک کو اٹھائے ہوئے اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑے ہوئے دوسرا اسے بازوں سے نیچے سے پکڑ کر بلڈنگ سے باہر کی طرف لا رہے تھے۔ شعیب نک کو لاش کی صورت میں دیکھ کر اسے پل دھڑکتے ہوئے دل سے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ نک کیا ہوا تجھے؟ ایسے گولی کس نے ماری؟ شعیب پریشانی میں بھول جاتا ہے کہ وہ اٹالین لوگوں سے اردو میں پوچھ رہا ہے۔ ڈیڈ، آپ کی بہو نے مجھے گولی ماری ہے۔ نک بے ہوشی کی غنودگی میں تھا پھر بھی ٹھڑکیوں والی حرکتیں کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھیں بند تھی اور جسم وہ بے جان پڑا ہوا تھا۔ خون اس کے بازو تک پہنچ گیا تھا۔ لک دے لعنت تیری شکل پر، مرنے کی حالت پر، لیکن یہ ٹھڑپن نہیں چھوڑے گا۔ ہر لڑکی کو میری بہو بنانے کے چکروں میں ہوتا ہے کمینہ، شعیب نک کو دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتا ہے اور گاڑی کی طرف جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ نک کو گاڑی میں بٹھا کر گارڈز فوراً سے اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ سندس باقی آفیسرز کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کو لے کر پولیس بیورو کے لیے نکل پڑتی ہے۔ پولیس بیورو میں کھڑی ہوئی حیا ان سب کو اور ان کے پاگل پن کو دیکھ کر اپنی قسمت پر اشک کرے یا افسوس یہی سوچنے میں لگی ہوئی تھی۔ سب کے سب پاگل ہیں، کوئی بھی نارمل نہیں ہے۔ حیا سردگی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر کیمرہ روم سے باہر نکل جاتی ہے اور سیدھا اپنے آفس کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ شیشے کا بنا ہوا دروازہ جو اندر اور باہر کے مناظر کو بالکل صاف ستھرا دکھتا ہے، سفید روشنیوں سے جگمگاتا ہوا آفس۔ حیا سیدھا اپنے آفس میں جاتی ہے اور جا کر لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین آن ہوتے ہی حیا اپنا پاسورڈ لگاتی ہے۔ پاسورڈ لگاتے ہی اس کی آنکھیں اور اس کے ہاتھ اسکرین پر ہی ٹک جاتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر سکندر کے بچپن کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ وہ آخری تصویر تھی سکندر کی جو حیا کے پاس تھی۔ اس کے بعد سے سکندر کو نہ حیا نے نہ جہانگیر نے اپنی زندگی میں آج تک دیکھا تھا۔ 22 سال گزر چکے ہیں سکندر کو اپنے ماں باپ سے دور ہوئے۔ 22 سالوں سے اسے دیکھنا تو دور، اس کی آواز تک کسی نے نہیں سنی ہے۔ وہ کہاں ہے، کیسا ہے، یہ جاننے کے لیے حیا جہانگیر سب تڑپ رہے ہیں، پر اس کی کہیں بھی موجودگی کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پتا ہوتا بھی تو کیسے؟ سکندر اپنے ماں باپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانے تک کی مہلت نہیں دی تھی۔ وہ ان کی زندگیوں سے دور، بہت دور، اپنی نئی دنیا بنا چکا تھا۔ ایک ایسی دنیا جس کا دور دور تک اس کے کسی اپنے کو علم نہ تھا۔ سکندر سرکار چوپڑ لینڈ کرنے والا ہے، جلدی کرو سب لوگ۔
سفید کلر کے ڈاکٹر کے کوٹ میں ملبوس یہ 26 سال جوان لڑکا ہر ہسپتال کے ہر وارڈ میں جا کر سکندر جہانگیر عالم کے آنے کی خبر دے رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ سانس ہو گیا تھا، لیکن وہ رک نہیں رہا تھا، بس بھاگے جا رہا تھا تاکہ جلد از جلد وہ سب کو اطلاع دے کر خود بھی سکندر کے آنے سے پہلے اپنے وارڈ میں پہنچ جائے گا۔ 26 سالہ نوجوان سمی اس ہسپتال میں انٹرنشپ کرتے ہوئے ابھی 4 مہینے ہی گزرے ہیں۔ صرف سمی ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انسان امائمہ، دونوں ایک ہی وارڈ میں کام کرتے ہیں۔ سمی سارے وارڈز میں بتا کر اپنے وارڈ میں نڈال حالت میں دوڑتے ہوئے آتا ہے اور آتے ہی ایک خالی بیڈ دیکھ کر اس پر آ گرتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خالی بیڈ کے ساتھ ہی پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی امائمہ پردہ ہٹا کر سمی کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ وہ سکندر سر آ رہے ہیں نا، تو ان کا سب کو بتانے گیا تھا میں، سمی کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، پر سانس اتنا چڑھا ہوا تھا کہ اسے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سکندر کون ہے؟ امائمہ حیران کن نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ سکندر کو نہیں جانتی تم؟ سمی اب کی بار اٹھ کر بیٹھتا ہے اور ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ وہ سانس لیتا ہے، اتنے میں امائمہ پانی کی بوتل کھول کر سمی کی طرف بڑھاتی ہے۔ میں بھی نہیں جانتا کون ہے، بس چیف نے کہا تھا کہ جا کر سب وارڈز میں بتا کر آؤ کہ سکندر سر کا چوپر لینڈ ہونے والا ہے، کچھ ہی دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے، اس لیے شور نہیں اور صفائی شروع کرو، ہر چیز جگہ پر ہونی چاہیے، کوئی بھی ڈاکٹر یا وارڈ بے ترتیب نہیں ہونا چاہیے۔ سمی پانی پیتے ہوئے کہتا ہے، اور چیف نے کہا تھا اگر میں 10 منٹ کے اندر سب کو بتا کر نہیں آیا تو میرے ورکنگ آورز مزید بڑھا دیں گے، اس لیے مجھے بھاگ کر جانا پڑا۔ سمی پانی کی بوتل پیتے ہوئے کہتا ہے، پاگل آدمی، ہمارا کام کا ویسے بھی ختم ہو گیا ہے، کام کا ٹائم ویسے بھی ختم ہو گیا ہے، وہ دیکھو ہم سے ایکسٹرا کام یہ نہیں کروا سکتے۔ امائمہ سمی کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتی ہے، ہیں؟ کیا مطلب ہمارا آج کا کام ختم ہو گیا ہے؟ چیف نے صرف مجھ سے اپنا کام کروانے کے لیے مجھے اتنا بھگایا۔ سمی بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، بے وقوف تم ہو۔ امائمہ سمی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کافی پیو گے؟ امائمہ انگلی اٹھا کر پوچھتی ہے۔ ضرور پیوں گا اگر تم اپنے پیسوں سے پلاؤ گی، سمی دانت لب بھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کافی کے انٹرنس پر تمہارا انتظار کروں گی، تم وہیں آ جانا، میں نے اپنا سامان پیک کر لیا ہے۔ امائمہ اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ سمی ہاتھ ہلاتے ہوئے کہتا ہے اور اپنا بیگ لینے کے لیے فرسٹ فلور پر بنے ہوئے اپنے ڈاکٹرز کے آفس میں چلا جاتا ہے۔ سمی اور امائمہ دونوں ہی اسپتال کے فرسٹ فلور پر ہارٹ اسپیشلسٹ کی انٹرنشپ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سکندر سر کا چوپر لینڈ ہو گیا ہے، انہیں لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سکندر کا پرنسپل سیکرٹری فون پر کہتے ہوئے دوڑتے ہوئے لفٹ کے پاس جاتا ہے اور سیدھا لفٹ کے ذریعے سے ہسپتال جو تقریباً 28 فلور پر بنا ہوا تھا، اس کی چھت پر لفٹ کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ سکندر کا چوپر اپنے ہی ہسپتال کی بلڈنگ کو لینڈ ہونے والا تھا۔ سیکرٹری جیسے ہی چھت پر پہنچتا ہے، اتنے میں چوپر بھی چھت پر پہنچ جاتا ہے۔ جب تک چوپر کے آہستہ نہیں ہو جاتے، سکندر چوپر سے باہر نہیں نکلتا۔ چوپر کے پر آہستہ کرتے ہیں تو دوبارہ سیکرٹری دوڑتے ہوئے سکندر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ چوپر کے پر کی سپیڈ جیسے ہی آہستہ ہوتی ہے، چوپر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پہلے ایک ہاتھ چوپر پر لگے ہوئے سٹینڈ پر رکھتا ہے، پھر اپنا دایاں پیر نیچے والے سٹینڈ پر رکھ کر بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس، کالے گھنی سلکی بالوں والا سفید گوری رنگت ہوا کی وجہ سے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال جو آنکھوں میں جا کر سکندر کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے، گردن تک پہنے ہوئی ہائی نیک جس پر سلور کلر کی چین ہائی نیک سے اوپر سے پہنے ہوئے ٹیڑھی اسمائل دیتے ہوئے سکندر چوپر سے نیچے اتر رہا تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر سکندر۔ سکندر کے چوپر سے نیچے اترتے ہی سکندر کا سیکرٹری جو اس کے سارے اپائنٹمنٹس دیکھتا ہے، سکندر کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی مسکراتے ہوئے سکندر کو سلام کرتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ سکندر کولڈ فیس میں سلام کا جواب دیتے ہوئے قدموں میں چھت پر لگی ہوئی لفٹ کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ سرجری کی تیاریاں ہو گئی ہیں؟ سکندر لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے نارمل لہجے میں کہتا ہے۔ جی سر، تیاریاں ہو گئی ہیں، سارے ڈاکٹرز آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سیکرٹری سکندر کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کہتا ہے۔ جواباً سکندر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے لفٹ میں کھڑا ہوتا ہے۔ کین آئی گیٹ ٹو آئس امریکانو پلیز؟ امائمہ کافی ایریا میں کھڑی ہوئی ویٹر کو آرڈر دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں سکندر اور اس کا سیکرٹری دونوں بھی فرسٹ فلور پر پہنچ گئے تھے اور سیدھا سرجری روم کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔
सिकंदर को आता देखकर एक डॉक्टर जल्दी से पेशेंट की फाइल लाकर सिकंदर को देता है। सिकंदर एक नज़र में ही डॉक्टर को सर से पैर तक देख लेता है और फिर उनकी तैयार की हुई फाइल को देखते हुए वो कैफेटेरिया से गुजरकर अस्पताल के एंट्रेंस पर बाईं हाथ की जानिब ऑपरेशन वार्ड में सर्जरी एरिया थे। सिकंदर फाइल को गौर से देखते हुए इसी पर अपनी नज़रें जमाए हुए आगे बढ़ रहा था। थैंक यू सो मच। हमायमा कॉफ़ी के कप को पकड़े हुए मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा करते हुए कैफ़े से बाहर की जानिब बढ़ रही थी। वो भी अपने हाथों में पकड़े हुए कॉफ़ी को एक हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हुए बेध्यानी में आगे की तरफ बढ़ रही थी कि सामने से आते हुए सिकंदर से टकराकर इसकी सारी की सारी कॉफ़ी दोनों कप में मौजूद गरम सिकंदर के सीने के ऊपर इसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल पर आ गिरती है। आप देखकर चल नहीं सकती या फिर चलना नहीं आता। सिकंदर फौरन से तैश में आ जाता है। इसे गंदगी नहीं बर्दाश्त थी और पहले ही मुलाकात में अमायमा ने ना सिर्फ इसे गंदा किया बल्कि इसके हाथ में पकड़ी हुई पेशेंट की फाइल को भी मुकम्मल तौर पर ख़राब कर दिया था। एक्सक्यूज़ भी, अमायमा हैरानगी से कहती है। ओह, तो अंग्रेज़ी की औलाद हैं आप, फिर तमीज़ की उम्मीद करना तो फजूल है आपसे। सिकंदर अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है, जी नहीं, मैं अंग्रेज़ी की औलाद नहीं हूँ, पर एक इंसान की औलाद ज़रूर हूँ। अमायमा भी बराबर सिकंदर की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहती है, तो उर्दू आती है आपको? सिकंदर हैरानगी से पूछता है। जी बहुत अच्छे से, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, हर किस्म की उर्दू से वाकिफ़ हूँ मैं। अमायमा भी दो टोक लहजे में जवाब देती है। तो आप फिर यकीनन समझ गई होंगी जो मैंने अभी कहा है। आइंदा एहतियात रखिएगा, मुझे ये सब पसंद नहीं। सिकंदर अपने पास खड़े हुए लोगों को देखते हुए अपने गुस्से को जब्त करते हुए नॉर्मल लहजे में कहता है, मैं आपकी पसंद नापसंद का क्यों ख्याल रखूं? आखिरकार आप हैं कौन? अमायमा के 6 महीने हुए थे इस अस्पताल में काम करते हुए और आज सिकंदर से 6 महीनों में ये इसकी पहली मुलाकात थी। मुझे नहीं जानती हैं आप? सिकंदर हैरानगी से पूछता है, क्योंकि ये नाकाबिले यकीन बात थी कि इसके अस्पताल में काम करने वाले इससे ही नावाकिफ़ हैं। जी, मैं नहीं जानती हूँ आपको। अगर आपको कोई तारुफ है तो मुझे करवा दें। अमायमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए दो टोक लहजे में बोली। अव्वल तो आप जैसी बदतमीज़ और बददिमाग लड़कियों को अपने बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना जान लें आप, ये हॉस्पिटल मेरा है और यहाँ का मालिक मैं हूँ। इतना तारुफ काफ़ी होगा आपके लिए। सिकंदर के लहजे में तलखी और बेजारी साफ दिखाई दे रही थी। सिकंदर दो टोक लहजे में कहता है और कहकर अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाने के बजाय वापस पीछे की तरफ मोड़ लेता है। रुकें ज़रा, बात अब आप मेरी हमायमा को एटीट्यूड वाले लोग से सख्त नफरत थी और अब ख़ास तौर पर इसे अपने सामने खड़े हुए शख्स से वो नफरत हो रही थी। हमायमा की आवाज़ पर सिकंदर के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पलटकर अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचकर अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनके सामने इसे पहले ही कॉफ़ी तमाशा लग चुका था। अब वो मज़ीद कुछ और नहीं कहना चाहता था। अपनी इमेज को मद्देनज़र रखते हुए, वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, वो अपने चेहरे पर चेहरा चढ़ाए खुद को पुरसुकून करते हुए अमायमा की तरफ पलटता है। कहीं सिकंदर अमायमा की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता कि यह हॉस्पिटल आपका है या ये मुल्क। अमायमा इसी कॉफ़ी पर अपने कदम रखते हुए सिकंदर की तरफ बढ़ती हैं। मुझे लगता है आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। सिकंदर अपना पूरा रुख अमायमा की तरफ मतवज्जा करते हुए कहता है, क्यों? हमायमा सिकंदर की काली घनी रात जैसी आंखों में देखते हुए पूछती है, क्योंकि आप यहाँ ही ट्रेन है और मैं यहाँ का ट्रेनी है और मैं यहाँ का सीनियर डॉक्टर होने के साथ साथ इस हॉस्पिटल का मालिक भी। सिकंदर हमायमा की आंखों में देखते हुए कहता है, पर लहजा काफ़ी हद तक नर्म था। इससे मेरा क्या ताल्लुक़ है? पर अमायमा का लहजा बिल्कुल वैसा ही था, तल्ख। अभी तक ताल्लुक़ है। सिकंदर अमायमा को एक नज़र में सर से पैर तक देखते हुए इसके करीब जाता है और एक कदम के फासले पर जाकर खड़ा होता है। आपका नाम मेरे हॉस्पिटल के नाम से चढ़ चुका है और मुझे अपने नाम से, अपनी पहचान से बहुत मोहब्बत है। सिकंदर सौर और नज़रें झुकाकर अमायमा को देखते हुए बोला। 6 फुट से निकलता हुआ कद, चौड़ी कसरती बॉडी, जिससे सामने अमायमा एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। देखने में छोटी सी थी, लेकिन इसे अपने बड़े आदमी को पहली मुलाकात में ही नाको चने चबाने के इरादे रखती है। हॉस्पिटल से ही मोहब्बत को बरकरार रखें। अपनी मोहब्बत से मोहब्बत करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अमायमा अपने कदम वापस पीछे की तरफ उठाते हुए सिकंदर की आंखों में अपनी छोटी छोटी आंखें डालते हुए दो टूक लहजे में कहती है,
سکندر مائمہ کی بات پر ہلکی سی اسمائل کرتے ہوئے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اپنی شرٹ پر نظریں جما کر کہتا ہے، میں بدتمیز لوگوں سے محبت کرتا بھی نہیں ہوں۔ مس سکندر کہتے ہوئے ہلکا سا سر اٹھا کر اپنی ڈارک بلیک آنکھیں مائمہ کے چہرے پر گاڑے ہوئے کہتا ہے، مس نہیں، ڈاکٹر بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ مائمہ ٹہرتے ٹہرتے ہوئے کہتی ہے، آپ مجھے ڈاکٹر کہہ کر مخاطب کریں، میرے ساتھ بے مطلب کے تعلقات قائم مت کریں۔ امائمہ کا لہجہ کافی سرد تھا، وہ کچا کھا جانے والی نسوں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کو امائمہ کی اور اس کے یہ رویہ ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی ہیں، مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سکندر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جی بہتر بھی یہی ہوگا، امائمہ لہجے میں کہتے ہوئے باہر جانے کے لیے پلٹتی ہے، بنا سکندر کی بات سنے۔ رکو، اب کی بار امائمہ کے اٹھتے ہوئے قدم وہیں پر رک گئے تھے۔ ٹرینی ہونا تو باہر کہاں جا رہی ہو؟ سکندر کہتا ہے اور مائمہ غصے میں پلٹتی ہے، کیونکہ میرا کام ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب میں واپس گھر جا رہی ہوں، آپ کہیں بھی نہیں جا رہی ہیں۔ امائمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سکندر بول پڑتا ہے، میرے ورکنگ آورز ختم ہو گئے ہیں ڈاکٹر باسیل۔ سکندر امائمہ رک رک کر کہتی ہے، میں نے بڑھا دیے ہیں۔ سکندر اٹل لہجے میں کہتا ہے، اب آپ مجھے اس آپریشن میں اسسٹ کریں گے مس؟ سوری انٹرنی۔ سکندر امائمہ کا نام لیتے ہوئے ہلکی سی ٹیڑھی اسمائل کرتا ہے، پر فوراً سے چھپا بھی لیتا ہے۔ پر امائمہ کہہ ہی رہی تھی کہ سکندر اپنا کوٹ اتارتے ہوئے واپس لفٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ پیچھے کھڑی امائمہ اسے سخت اور غصے والی نظروں سے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ حد ہو گئی ہے، یہ لڑکی ہو تیار کرنا تھا یا پوری بارات کو؟ وجدان اپنے آفس سے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے بولتے ہوئے آ رہا تھا کہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ہیر کو دیکھ کر اس کے قدم، اس کی باتیں اور اس کی سانسیں سب رہ جاتی ہیں۔ بلیک کلر کی جینز شرٹ، جس پر بلیک کلر کا ہی لیدر جیکٹ پہنے ہوئے، آدھی کمر پر بکھرے ہوئے بال جو پہلے بالکل سیدھے تھے، اب ان میں ہلکے سے کرلز کیے گئے تھے، سفید رنگ کی گوری رنگت پر لائٹ سافٹ سا براؤن میک اپ کیے بالوں میں ہاتھ پھیرے ہوئے ہیر اپنے خیال میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آج وہ بنا کسی ہتھیار کے کسی شخص دل مرد کے دل پر اپنی شناخت سے، اپنے وجود سے، اپنی اصل پہچان کے چھوٹے سے نذرانے سے کسی کی سانسیں روک چکی تھی۔ ہیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آخری کی 2 سیڑھیوں پر پہنچی ہی رہی تھی کہ سامنے کھڑے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، جس کا کوٹ ابھی بھی اس کے پاس نہیں تھا، ہر لحاظ ہر طریقے سے سفید انڈے جیسی گوری رنگت پر سفید رنگ کی شرٹ، جس پر کالے کلر کا اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا، یہ بندہ ہر لحاظ ہر طرف سے پرکشش اور شاندار لگ رہا تھا۔ نظریں چکا لیں ورنہ آنکھوں میں درد ہو جائے گا۔ ہیر وجدان سے نظریں ہٹاتے ہوئے سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے اس سے اتراتے ہوئے کہتی ہے۔ ہیر کی بات پر وجدان جھٹ سے اپنی آنکھ ہی چکا لیتا ہے اور ایک نظر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لیتے ہوئے واپس ہیر کو دیکھنے لگتا ہے۔ میرے درد کی پرواہ ہے یا خود کی خوبصورتی کی؟ وجدان واپس سیریس فیس میں آتے ہوئے کہتا ہے، یقیناً خود کے انجان لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی ہوں میں۔ ہیر وجدان کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہتی ہے اور کہہ کر فوراً اپنی نظریں جھکا لیتی ہیں اور اپنی ہیر کی طرف دیکھنے لگتی ہے جس پر اسے چوٹ لگی تھی۔ اب اس پر بند ہیل والے بلیک کلر کے شوز پہنے ہوئے تھے اور اس کو جھٹک کر اپنے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پر میں شوہر ہوں تمہارا، میری پرواہ کرنا فرض ہے تم پر۔ وجدان بھی ہیر کے پیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ مونسٹر کی بات پر ہیر جھٹ سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مجھے اپنے ہر فرض اچھے سے پتہ ہے، پر میں اس شخص کی پرواہ نہیں کر سکتی ہوں جو مجھے تکلیف دیتا ہو۔ ہیر اپنے پیر میں لگی چوٹ سے درد میں کراہتے ہوئے کہتی ہے، میں نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ اب تک تو میں نے تمہیں تکلیف کے تیز سے بھی واقف نہیں کروایا ہے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، مطلب آپ کا مجھے درد اور تکلیف میں رکھنے کا پورا ارادہ ہے؟ انسانیت کی امید نہ رکھوں میں آپ سے؟ ہیر جاتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، امید رکھو، مجھ سے ہر چیز کی امید رکھو، انہیں پورا کرنا ہے یا توڑنا ہے وہ میں دیکھ لوں گا۔ وجدان ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچ گیا تھا، وہ جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہتا ہے،
مجھے پورا یقین ہے آپ مجھے رسوا کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے۔ امید نہیں لگاؤ گی تو کوئی بھی آپ سے، ہیر درد میں گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، میں تم سے محبت کرتا تو یقیناً تمہیں رسوائی سے دور رکھتا، پر یہ رشتہ محبت کا نہیں ہے تو تمہارے رسوا ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کو ہیر کے چہرے پر غصہ جو اس کی باتوں سے آیا تھا وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وجدان کی باتیں سن کر ہیر کے لیے اس کا غصہ کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا، اور وجدان اس کے چہرے پر غصے آتے جاتے ہوئے تاثرات کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہیر بنا وجدان کو دیکھے ہوئے غصے میں مینشن سے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ اسے جاتا دیکھ کر وجدان بھی باہر کی طرف اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، لیکن ہیر دروازے پر جاتے ہی رک جاتی ہے اور اس کے پیچھے آتا ہوا وجدان جھٹکا کھا کر وہیں رک جاتا ہے۔ چلو، رک کیوں گئی ہو چلتے چلتے؟ وجدان ہیر کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ ہیر پلٹ کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، پوچھو۔ وجدان اپنے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ امیر ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہے؟ کیا؟ ہیر کے اس اچانک سے سوال پر وجدان ہیر کو حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں بتائیں نا، آپ امیر ہیں کیا؟ ہیر مسکراتے ہوئے اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تمہیں کیا میں شکل سے غریب لگتا ہوں؟ وجدان حیرانگی سے بڑی بڑی آنکھیں کیے اپنی پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے پوچھتا ہے، نہیں لگتے تو نہیں ہیں، لیکن آپ امیر والے امیر بھی نہیں لگتے ہیں مجھے۔ ہیر وجدان کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے، لگتا ہے تمہیں بیوی تمہارا شوہر ایک غریب انسان ہے، اس لیے اس کے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ چلو اب چپ کر کے۔ وجدان ہیر کو بازوں سے پکڑ کر اس کا رخ باہر کی طرف موڑتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ 2 نمبر جعلی غریب آدمی ہیں۔ ہیر وجدان کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اس کے چہرے پر اب غصے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں 2 نمبر جعلی آدمی ہے؟ وجدان بازوؤں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہاں دیکھیں نا، آپ اتنے ہینڈسم ہیں، لیکن غصے نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہیر وجدان کے حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہتی ہے، اس بکواس کا مطلب؟ وجدان کولڈ نظروں سے اس پر غصے کے ساتھ ہیر کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، مجھے پتا ہے آپ اس مینشن میں کام کرتے ہیں، آج کل مالک نہیں ہیں، اس لیے خود مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ اب اب وجدان کو غصہ چڑھانے کے فل موڈ میں تھی اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے بھی۔ کسی سچ میں تمہیں شکل سے اتنا زیادہ گرا ہوا نظر آ رہا ہوں؟ وجدان سرسری سی نظر اپنے حلیے پر ڈالتے ہوئے کہتا ہے، جی حلیہ چیک کریں اپنا، اگر میں غلط ہوں تو پھر بولیں، مجھے تو سارے لے کر ہیر تک بدل دیا ہے، آپ نے اب خود کو بھی تھوڑا سا بدل لیں۔ ہیر وجدان کے کنفیوز چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میں خود کو بدلنے والوں میں سے نہیں ہوں بی بی، جب میں ہوں جیسا ہوں اب ویسا ہی ہوں، تمہارا قریب شوہر، اب تمہیں میرے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ وجدان اٹل لہجے میں ہیر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر ایک لمبی گہری سانس لیتی ہے اور دوبارہ وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے۔ ہیر کو سکون آ رہا تھا وجدان کو کنفیوز کر کے، اور وجدان کو غصہ آ رہا تھا، وہ ایک بار پھر سے اس لڑکی کے آگے بے بس سا ہو گیا تھا۔ چلیں، اب دیر نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ ہیر مینشن سے باہر جا کر پلٹ کر وجدان کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، رکو، ادھر آؤ میرے پاس۔ وجدان واپس ایک ہاتھ جیب میں ڈالتے ہوئے ہیر کو دوسرے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، کیوں آؤں؟ ہیر وہیں سے حیرانگی سے پوچھتی ہے، تمہارا لپسٹک کا شیڈ اچھا لگ رہا ہے، مجھے چیک کرنا ہے، دیکھنے میں جیسا ہے وہ کھانے میں بھی ایسا ہے یا نہیں۔ اب وجدان کی باری تھی ہیر کو خاموش کرنے کی، جس میں اچھے سے کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وجدان، شرم کریں، کیوں بے شرموں والی حرکتیں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ ہیر غصے میں کہتی ہے، حد ہے بھائی، میاں بیوی میں کون سی شرم، تمہاری لپسٹک تو دن رات چیک کرنے کا حق ہے میرا۔ وجدان اپنی زبان اپنے منہ میں گھماتے ہوئے ہیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، ویسے بھی گندی حرکتیں کرنے میں آپ کا ویسے بھی کوئی جواب نہیں ہے، پتہ چل گیا ہے مجھے کل رات، پتہ چل گیا تھا مجھے کل رات۔ ہیر کہتے کہتے خاموش ہو جاتی ہے اور وجدان چلتے چلتے رک جاتا ہے۔
ابھی کہاں میری جان، ابھی تو میں نے صرف ان کی مٹھاس کو چکھا ہے، ابھی تو پوری رات ان لبوں کو جام جام ہی کر ان لبوں کا جام پینا ہے۔ ملنے کے خواب میں چچڑے ہیر گندا سا منہ بنا کر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، کیا کہا تم نے؟ وجدان لمبے لمبے داغ بھرتا ہوا ہیر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ہیر سے خود گاڑی کی طرف بھاگتی جا رہی تھی اور خود ہی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ جاتی ہے۔ وجدان ہیر کا گاڑی میں سوار ہوتا دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لے کر خود بھی گاڑی کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ کافی دیر تک وہ گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن ہیر بار بار وجدان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ ہیر اس سے زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ انکار کرنے پر خاموش ہو جاؤ گی؟ وجدان گردن موڑ کر ہیر کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ نہیں، ایک بار اور پوچھوں گی، ہیر اپنے پیر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پوچھو پھر۔ وجدان کی نظر بھی ہیر کے پیر پر تھی، پر ہیر کی سر اٹھانے کے بعد وجدان بھی نظر گھما لیتا ہے۔ جب میں آپ کی پسند کی بھی نہیں تھی، آپ کے ٹائپ کی بھی نہیں تھی، اور آپ کی نظر میں بھی کچھ بھی نہیں تھی، اور ہیر کہتے وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے۔ اور وجدان ہیر کی طرف دوبارہ گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، اور آپ کو پہلی نظر میں کوئی محبت وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی، تو شادی کیوں کی آپ نے مجھ سے؟ ہیر مسلسل وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ پتہ نہیں، بس دل چاہا کہ تمہیں اپنی بیوی بنا لوں تو بس بنا لیا میں نے، وجدان کندھے اچکائے ہوئے کہتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہیر کو جیسے اس کے جواب سے تسلی نہیں ملی تھی۔ اب بس یہ بات ہے، بس دل نے کہا کہ تم سے شادی کر لوں تو بس میں نے کر لی، لیکن اب آپ مجھ سے زبردستی شادی کی ہے آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ہیر وجدان کی بات کاٹتے ہوئے حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ ہو، کچھ چیزیں بلا وجہ بھی کر لینی چاہیے۔ وجدان سڑک پر نظریں جمائے ہوئے کہتا ہے، ضروری ہے کسی سے رشتہ جوڑنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہیر اٹل لہجے میں وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، یہ سب تمہارے لیے ضروری ہوگا، میرے لیے نہیں ہے۔ بس ایک بار جو چیز میرے دل کو لگ گئی، بس وہ مجھے چاہیے۔ وجدان بھی اٹل لہجے میں ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں چیز تو نہیں ہوں۔ ہیر کو اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، پر میرے دل کو تو لگ رہی تھی نا، اس لیے کسی اور وجہ کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ وجدان کہتا ہے اور گاڑی روک دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں اب تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ وجدان اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہتا ہے، جی آ گئی ہے۔ ہیر اپنی سیٹ بیلٹ کو کھولتے ہوئے کہتی ہے، چلو اب گاڑی سے باہر پہنچ گئے ہیں ہم۔ وجدان سخت لہجے میں کہتے ہوئے گاڑی سے اتر جاتا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ہیر بھی درد میں مبتلا ہوتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل جاتی ہے۔ گاڑی سے نکلتے ہی ایک اور بہت بڑے اور بے حد خوبصورت اور دلکش مینشن کو دیکھتے ہوئے ہیر گاڑی کے دروازے میں ہاتھ رکھے ہوئے وہیں ہڑکھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ ہیر مینشن کے سے نظریں ہٹا کر وجدان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ مانسٹر مینشن، وجدان مینشن کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور ہیر کے پاس آ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر مینشن کے اندر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ پورا مینشن سفید رنگ کا تھا، ویسا ہی جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے، ویسے ہی سفید گلاب باہر گارڈن میں لگے ہوئے تھے۔ باہر گارڈز کو گنوں کے ساتھ بلیک کلر کے سوٹ بوٹ میں ملبوس تھے۔ ہیر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وجدان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر میں وہ لوگ مینشن کے اندر پہنچ گئے تھے۔ وجدان مینشن میں قدم رکھتا ہے اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے۔ سامنے سے عذرا اور اڈونس علی کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ٹیک ہر I'll be back in the few minutes، وجدان ہیر کو عذرا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، اور خود علی کو پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر خود سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ ہیر حیرانگی سے ہر طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مینشن صاف ستھرا تھا، جیسے یہاں کبھی کوئی شخص آیا ہی نہ ہو اور یہاں کبھی کوئی کام بھی نہ کیا ہو۔ پر وجدان یہاں پر کام کرتا ہے، پر کیسے اور کیا؟ ہیر وجدان کو جاتا دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگ جاتے ہیں۔ کین وی گو؟ اشرا اور اڈونس دونوں وجدان کے جاتے ہی ہیر کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔
عذرا انتہائی پیار سے ہیر سے پوچھتی ہے۔ عذرا کی بات ہیر کو اچھے سے سمجھ تو آ جاتی ہے، پر وہ پھر بھی ناسمجھی سے اس کا ناٹک کر رہی ہوتی ہے۔ I think she did not understand. We need to go before monster come back. اڈونس عذرا کے کان میں سرگوشی کے نما انداز میں کہتا ہے، اور کہہ کر عذرا ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ مینشن سے واپس باہر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب میں کہاں جا رہی ہوں؟ ہیر عذرا کے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے اپنے دل ہی دل میں خود سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تینوں کچھ ہی منٹوں کے اندر مینشن کے پیچھے ایک دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہیر حیرانگی سے اس دروازے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عذرا اور اڈونس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ نہ جانے دن میں رات میں کتنی مرتبہ اس دروازے سے اندر باہر ہوتے ہیں۔ اڈونس آگے بڑھ کر دروازے کو کھولتا ہے، اور دروازے کے کھلنے کے بعد عذرا اور ہیر دونوں اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ پیچھے سے اڈونس اس کے اندر جانے کے بعد دروازے کو بند کر دیتا ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ہیر حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ مینشن کا پچھلا حصہ اندر ہی اندر بنا ہوا تھا۔ ہیر نے پہلی بار اپنی زندگی میں ایسا کچھ دیکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو رہی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہاں گفا میں مجھے یہ لے کر جا رہے ہیں؟ کہیں قتل کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے اس مونسٹر کا؟ ہیر اندھیرے کو اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے خود سے دل ہی دل میں کہتی ہے۔ ہیر کو اندھیرے کو دیکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چل تو رہی تھی، لیکن اب سچ میں ڈر کے مارے اس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا، اپنے ڈیول کے پاس زندہ صحیح سلامت جانا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ ایک بار پھر سے سڑوں والے ڈیول بن جائیں گے، اور میں اور میری ماں برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہیر اپنے آپ سے کہتے ہوئے آگے کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ڈونلڈ جلدی سے دوڑ کر ایک اور دروازے کو کھولتا ہے۔ ہیر حیرانگی سے ڈونلڈ کو دیکھتی ہے، اور پھر اس کی نظر اٹھا کر وہ دروازے کے اندر دیکھتی ہے، اور بس دیکھتی رہ جاتی ہے۔ یہ مینشن اوپر سے جتنا ہی خاموش اور خوبصورت مناظر، اندر سے وہ اتنا ہی بھیانک اور ڈراونا۔ ہیر کی روح کانپ گئی تھی اندر کے منظر کو دیکھتے ہوئے۔ ہیر کی سب سے پہلے نظر ہی وجدان کے لٹل مونسٹر پر پڑتی ہے، جو ایک انسان کو بے رحمی سے کھا رہا ہوتا ہے۔ ہیر کی آنکھوں سے اسی پل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھنے لگ گئی تھی، اتنی تیزی سے کہ وہ کسی بھی پل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ لیٹس گو مونسٹر ڈیڈی، اڈونس اندر جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہتا ہے۔ ماما میں کہیں بھی نہیں جا رہی ہوں، ہیر بکھلاتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر رک فوراً سے واپس پلٹ کر باہر نکلنے کے لیے مڑتی ہے۔ وہ جیسے ہی مڑتی ہے، ہیر سیدھا وجدان سے ٹکراتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عذرا اڈونس مونسٹر کو دیکھتے ہی اپنی نظر جھکا کر خود ہی خاموشی سے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہیر وجدان کے مونسٹر کو دیکھ کر اتنا ڈر گئی تھی کہ اسے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بس بوکھلا رہی تھی، ڈر لگ رہا ہے۔ وجدان اپنے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک سرسری سے نظر دروازے کے اندر ڈالتے ہوئے کہتا ہے، وہ اندر جانور ہے۔ ہیر ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں گردن موڑ کر اندر اسی جانور کو پنجرے میں قید ابھی بھی انسان کو کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ مرا یا پسندیدہ جانور ہے، بالکل میری ہی طرح کا ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ میرے اصل روپ میں ہے وہ، بس فرق اتنا ہے کہ میں انسان کھاتا نہیں ہوں، پر انہیں کسی قابل چھوڑتا بھی نہیں ہوں۔ لیکن وہ انسان تو واقعی میں کسی قابل نہیں چھوڑتا، اسے جو چاہیے وہ اسے چاہیے، بالکل میری طرح۔ ہیر وجدان کی باتوں کو بڑی حیرانگی سے سنتی ہے۔ اس کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ تھی اس کے لٹل مونسٹر کی بات کرتے ہوئے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور کہہ کر وجدان کو کراس کرتے ہوئے باہر کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے، پر دروازے تک پہنچ پاتی وجدان اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے لمبے لمبے ڈاگ پھڑتا ہوا جاتا ہے، اور ہیر کو بازوں سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہیر اس سے کھینچنے پر اس کے باس آ جاتی ہے، پر وجدان کی ٹکراتے ہی اس سے پہلے ہی وجدان ہیر کو اسی دروازے سے پن کر دیتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وجدان ہیر کے چہرے کے قریب اور اپنے ہاتھ دروازوں پر رکھے ہوئے غصے میں کہتا ہے۔ وجدان مجھے جانے دے۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو تیزی سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ تم کہیں نہیں جا سکتی ہو، تمہاری واپسی کے ہر راستے بند ہے، یا تم پر، اور یہ بات تمہیں ہر دفعہ بتا چکا ہوں۔ وجدان ابھی بھی سخت لہجے میں کہتا ہے۔
میرے راستے مجھ پر بند کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ ہیر وجدان کو دھکا مارتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان تلخ نظروں سے ہیر کی حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر غصے میں کہتے ہوئے مڑ کر دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ لوگ پکڑ کر کھولنے ہی والی تھی کہ وجدان ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے اندر کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ وجدان مت کریں پلیز، مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز وجدان، مجھے نہیں جانا ہے اندر، پلیز مجھے چھوڑ دیں وجدان۔ ہیر وجدان کا بازو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہتی ہے، رونا بند کرو ہیر۔ وجدان بیزاری سے کہتا ہے، آپ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، میں رونا بند کر دوں گی۔ ہیر وجدان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، میں نے یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا ہے۔ ہیر وجدان ہیر کے کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹ کر اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہیر کو پہلے ہی کافی چوٹیں لگی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ سلامت تھا جو اب مزید سلامت نہیں ہے۔ وجدان، مجھے درد ہو رہا ہے، ہیر روتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پر اس کے سامنے کھڑے ہوئے شخص پر اس کی آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خاموش سا کھڑا ہوا ہیر کے نم آنکھوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وجدان، ہیر اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے روتے ہوئے اوپر غصے میں کہتی ہے۔ وجدان اس بار اس کے پکارنے پر اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر اسی پل اس کی کلائی کی طرف دیکھتا ہے جس پر انگلیوں کے نشانات چپنے کے لگے تھے۔ ہیر روتے ہوئے درد کے مارے اپنا سر چکا لیتی ہے۔ وجدان سر اٹھا کر ہیر کو دیکھتا ہے اور ایک بار پھر سے کولڈ انداز میں واپس آ جاتا ہے۔ ہیر کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے دوبارہ اسے اپنی گرفت میں لیتا ہے، پر اس بار گرفت مضبوط تھی، پر دینے والی نہیں تھی۔ وجدان ہیر کو اپنے ساتھ پیچھے پیچھے کے دروازے کی جانب ایک بڑے ہال میں لے کر جاتا ہے جہاں درمیان میں وجدان کا لٹل مانسٹر بھی جو کسی انسان کو کھانے میں مصروف تھا۔ وجدان کو دیکھتے ہی وہ ایک زور سے دھاڑ لگاتا ہے جس پر وہاں موجود ان کے لوگ وہاں جو پر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ان سب کی سانسیں خشک کر چکا تھا۔ اکلوتا وجدان تھا جو اس کی دھاڑ پر مسکرا رہا تھا اور اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیر کی ڈر کے مارے دل کی دھڑکنیں تیزی سے دھڑکنے لگی تھی۔ شش! وجدان اس شیر کی طرف اپنی شہادت کے رخ موڑتے ہوئے اشارہ کرتا ہے۔ اس کے اشارے پر اس کا پالتو جانور خود سے تر چہرے اور پنجے سے واپس مڑ جاتا ہے اور دوبارہ سے انسان کے بچے کچے وجود کو چیر پھاڑ کر کے کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وجدان بن امیر میری ہی طرف دیکھتے ہوئے اسے حال ہی کراس کرتے ہوئے ایک اور دروازے کی طرف لے کر بڑھتا ہے جہاں اسرائے ڈونز اور وجدان کے چند اہم لوگ موجود تھے جن پر وہ بھروسہ کرتا تھا۔ وہ اس قابل یقین نہیں تھے۔ ہیلو مانسٹر! ہال میں موجود دروازے کے اندر ایک اور دروازہ کھلتا ہے جو اس ہال جتنا بڑا نہیں تھا پر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسرائے ڈونز کے علاوہ وہاں پر 4 لوگ تھے جس میں سے 3 مرد ایک عورت تھی۔ Take her and start her strict training. I do not want her here a loose girl. I want here a strong woman who can do everything in the world. Just start her training right now. وجدان ہیر کو ان لوگوں کے حوالے کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ دل و دماغ سن ہو چکے تھے جس میں اس وقت بس کچھ آوازیں گونج رہی تھی، کچھ عجیب سی آوازیں۔ ہیر وجدان آرام سے آواز لگاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوش میں تو آتی تو اس سے پہلے سنتی نہ، اس کے کانوں تک وجدان کی آوازیں نہیں پہنچ رہی تھی۔ ہیر اس بار وہ اس کا بازو پکڑ کر بیٹھ کر رخ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کا رخ جیسے ہی وجدان کی طرف مڑتا ہے ہیر حیرانگی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس کی نظریں وجدان کے چہرے پر جا ہی ٹکتی ہیں کہ وجدان اس کی آنکھوں پر ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھی اور وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کی نظریں اب زمین پر تھی۔ وجدان کی موجودگی میں ہیر کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت کوئی بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے مایوس مت کرنا وجدان کے ہر دونوں بازوں کو پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں آپ کو مایوس کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ وجدان ایمان دھڑکتے دل سے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
ایسا مت کرنا آہر، تم اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کر دو گے۔ وجدان سخت لہجے میں کہنا چاہتا تھا، پر اس کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دھیرے لہجے میں کہتا ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اور یہ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو پلیز اس کے لیے معذرت ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔